لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر على العبد والحر والذكر والأنثى على الصغير والكبير من المسلمين وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا، اسلام جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا، اور اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا۔ اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیا تھا، بڑا ہی عظیم مہینہ تھا جو بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے۔ چند گھنٹوں بعد اس عظیم بابرکت مہینے کا اختتام ہوگا۔ یقیناً جن لوگوں نے اس مہینے میں محنتیں کی، کوششیں کی، قیام اللیل کیے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ کر کے رکھا، یہ لوگ یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہے، اور ایسے لوگوں کو یقیناً مبارکبادی ہونی چاہیے اور ان کو مبارکبادی دی جانی چاہیے جنہوں نے اس مہینے میں اپنے طور پر اچھی خاصی کوششیں کی، اور انہیں اللہ رب العالمین سے اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اس مہینے میں کی ہوئی تمام قسم کی عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں محنت نہیں کی، کوششیں نہیں کی، وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھنے میں غفلت برتی، قیام اللیل خصوصاً تراویح میں غفلت برتی، وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے نہیں رکھا، انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اگلے رمضان کی اللہ تعالیٰ سے انہیں ابھی سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے کہ جو گزر گیا، اب میں انشاءاللہ اگلا رمضان اگر پاؤں گا تو اس طرح کی چیزیں نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا چونکہ آخری ایام ہے اور کل عید ہم منانے والے ہیں، تو اس سے پہلے چند چیزیں جن کا جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ میں اور آپ عمل کر سکیں، وہ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یعنی زکوٰۃ الفطر سے متعلق کچھ باتیں اور عید سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی، اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نماز ادا کی۔ قد افلح من تزکا، وہ لوگ جنہوں نے پاکی اختیار کی کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کامیابی اصل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کامیابی دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ ہم چاہے دنیا میں انسان کتنا ہی مال کما لے، کتنی ہی دولت کما لے، کتنے ہی دنیا میں وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اور نہ ایک مومن کے لیے ہے نہ ہی کسی اور کے لیے ہے۔ مومن کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تزکیہ کا ذکر کیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر پاک کرنے سے مراد زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز ادا کی، یعنی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، کہتے ہیں انہ کان یأمر الناس باخراج زکوٰۃ الفطر، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز لوگوں کو زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس وقت یہ آیت تلاوت کرتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے کامیاب ہوا وہ یقیناً کہ جس نے پاکی اختیار کی، اپنے رب کا نام بلند کیا، اور جو ہے نماز ادا کی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ کس میں سے؟ کھجور میں سے، جو میں سے۔ کس پر؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، چاہے غلام ہو اس پر بھی واجب ہے، چاہے آزاد ہو اس پر بھی واجب ہے، چاہے مرد ہو اس پر بھی واجب ہے، چاہے عورت ہو اس پر بھی واجب ہے، چاہے بچہ ہو اس پر بھی واجب ہے، چاہے بڑا ہو اس پر بھی واجب ہے۔ یعنی ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا، واجب قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطر کو، اور کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز کے ادا کرنے سے پہلے، ہمیں حکم دیا کہ نماز کے ادا کرنے سے پہلے، نماز کے نکلنے سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، یہ 4 لوگ ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ ان چاروں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے، چاروں کی طرف سے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہ بات تک کہی کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ، اگر کوئی بچہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے، شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد وفات پاتا ہے، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد وفات پاتا ہے، ایسے شخص کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت اس نے پا لیا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب وجوب کے لیے جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا، جیسے اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اگر 85 گرام اگر گولڈ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی کے پاس چاندی ہے 595 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ایسا کوئی اصول ہے کہ کس پر زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے، کون ہے جو زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اپنے بیوی بچوں کا 1 دن کا نان و نفقہ موجود ہو، یعنی اتنا موجود ہو کہ وہ 1 دن سروائیو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ بعض علم نے کہا کہ اس کے پاس رات کا
عید کے دن کا خرچہ اگر ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ایک دن کا نان و نفقہ ہے تو ایسی صورت میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی چیزیں موجود ہے, اس سے زیادہ اگر اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے. اچھا, بعض لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے, یعنی آپ کے پاس زکوٰۃ کا جتنا مال ہونا فرض ہے, ضروری ہے زکوٰۃ کے جتنا مال ہونا. لیکن یہ بات صحیح نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے نا کہ آپ مجھے بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کس پر واجب کیا؟ غلام پر. کہا نا کہ علی العبد والحر والذکر والانثی, کہ غلام پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے. اب غلام کے پاس کون سا مال ہوتا ہے؟ کوئی مال نہیں ہوتا اس کے پاس, اس کا سارا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے پر واجب کیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے, تو اس بچے کے پاس کون سا مال ہے؟ وہ بچہ کس مال کا مالک ہے؟ کوئی مال اس کے پاس نہیں, کوئی مال کا وہ مالک نہیں. لہذا یہ کہنا کہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے ان لوگوں پر جن کے پاس اتنا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, یہ بات غلط ہے. ہاں, زکوٰۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن سے زائد نان و نفقہ ہو اپنے گھر والوں کا. ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا, یہ اس پر واجب ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں میں ادا کیا جائے, کیا دیا جائے زکوٰۃ الفطر میں, کیا ادا کیا جائے زکوٰۃ الفطر میں. تو اس سے متعلق بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہے. جیسے کہ ایک روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے ایک صاع کھجور, ایک صاع جو میں, ایک صاع کھجور اور ایک صاع جو میں. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں, کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام, یعنی کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع واجب قرار دیا. او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ایک صاع کھانا, ایک صاع جو, ایک صاع کھجور, ایک صاع پنیر, ایک صاع جو ہے زبیب یعنی کشمش وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیے, ان جو اشناس کا ذکر کیا گیا ہے, ان جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیا زکوٰۃ الفطر صرف انہی چیزوں میں ادا کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی چیزوں میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اہل علم کے درمیان میں اس بات میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں میں ادا کیا جائے, کہ کیا یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے گنائی ہیں, جن چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا جاتا تھا, صرف انہی چیزوں میں نکالنا ہے یا اس کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, صحیح بات اس میں یہی ہے نا کہ ہر وہ چیز جس کو غذا کے طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, کھانے کے طور پر, یعنی جو بنیادی غذا مانی جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بنیادی غذا ہماری گیہوں بھی ہے, ہمارے لیے بنیادی غذا چاول بھی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, دال کھاتے ہیں, یہ بنیادی غذا میں سے. لہذا ہر وہ چیز جو ایک انسان کی بنیادی غذا ہو, جس کو بنیادی غذا مانا جاتا ہے, اس میں زکوٰۃ الفطر انسان کو ادا کرنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے, کننا نخرج زکوٰۃ الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. کس چیز میں؟ فی طعامنا, کہتے ہیں ہمارے کھانے کی چیزوں میں, یعنی جن چیزوں کو ہم کھایا کرتے تھے وہ چیزیں کیا تھی؟ وَطَعَامَنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا کیا ہوا کرتا تھا؟ کہتے ہیں الشعیر والزبیب والعقط والتمر, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا یہ ہوتا تھا, جو ہم لوگ کھاتے تھے, اسی طرح جو ہے پنیر کھاتے تھے, اسی طرح ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش کھاتے تھے, کھجور کھاتے, یعنی یہ ان کی بنیادی غذا تھی, اس وجہ سے یہ اس کو ادا کرتے تھے.
اسی سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کسی کے معاشرے میں بھی جو چیز بنیادی غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ الفطر انسان ادا کر سکتا ہے۔ اب نکالنا کتنا ہے؟ دیکھیے، چونکہ ایک پیمانہ ہوتا تھا عرب میں، ابھی بھی موجود ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بہت بہتر ہوگا کہ ہم تمام کو بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں لا کر کے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں عام طور پر گھر میں، اور پھر زکوٰۃ الفطر نکالنے کے ٹائم پر اس سے زکوٰۃ الفطر نکالے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں وہ استعمال ہوتا نہیں ہے تو ہمیں کتنی زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے؟ تو اہل علم نے یہ بات کہی ہے نا کہ زکوٰۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک پیمانہ ہے، کوئی وزن نہیں ہے کہ بھئی کتنا کلو کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جائے، دیکھ لیا جائے، وہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر آپ اس میں کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن الگ ہوگا، آپ اس میں چاول ڈالیں گے اس کا وزن الگ ہوگا، آپ اس میں گیہوں ڈالیں گے اس کا وزن الگ ہوگا۔ لہذا اہل علم نے کہا کہ اگر ہم اپنی بنیادی غذا میں سے نکالتے ہیں تو 2.5 کلو سے 3 کلو تک انسان نکالے، اور اگر اس سے زیادہ نکال رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے، 3 کلو تک آدمی نکال لے، یعنی 2.5 کلو بھی نکال سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی نکال سکتے ہیں، 3 کلو تک بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر اگر نکال لیتا ہے تو اس شخص کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، اور یہ تمام کو نکالنا ہے، ہر ایک کو نکالنا ہے، یعنی ہر فرد کی طرف سے 2.5 سے 3 کلو، 2.25 کلو یا 3 کلو کے درمیان میں آدمی نکال لے، زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت اہم مسئلہ وہ یہ کہ کیا رقم نکالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں شدید اختلاف ہے اہل علم کے درمیان کہ بھئی رقم نکالی جا سکتی ہے۔ بہت سارے علم میں اس کی اجازت دی ہے، بہت سارے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ رقم نکال سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ طعام نکالنا چاہیے، کھانا نکالنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اختلاف سے بچتے ہوئے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے انسان کو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی پیسہ ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، نہیں، ہاں، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اختلاف سے بچتے ہوئے افضل چیز کو اختیار کرے، اور جو ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے ہی نکالے، کیونکہ ابو سعید خدری نے کہا نا کہ جو ہے كنا نخرج زکاۃ الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طعامنا، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر جو نکالتے تھے ہمارے کھانوں میں سے نکالتے تھے، ہمارے کھانے کی چیزوں میں سے نکالتے تھے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ایک انسان کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ الفطر ادا کر دے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان ان تمام اختلافات سے بچتے ہوئے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے زمانے میں جیسے ادا ہوتا تھا کھانے کی شکل میں، انسان ویسے ہی ادا کر دے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس تعلق سے بہت زیادہ کوتاہی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو افضل وقت بھی بتا دوں گا اور جائز وقت بھی بتا دوں گا کہ کب انسان کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر آپ ایک روایت سمجھ لیں، ایک بات آپ سمجھ لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ کہا کہ جس نے زکوٰۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، لیکن جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، وہ بس اس کا ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ زکوٰۃ الفطر کا آخری وقت کیا ہے؟ نماز عید۔ نماز عید کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بھائی ابھی ادا کر دیں گے، ابھی ادا کر دیں گے، ابھی ادا کر دیں گے، نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اب نماز کے وقت وہ لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، بھائی کس کو دے دیں، کس کو دے دیں، پھر آخر کار نکال کر کے جو ہے پیسہ وغیرہ کسی غریب کو دے دینا پڑتا ہے۔ لہذا انسان کتنا ہی اچھا ہوگا نا کہ انسان نماز سے ہی پہلے تیاری کر لیں اور وہ زکوٰۃ الفطر اپنی ادا کر لیں۔ دیکھیے، اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے، اصل وقت، صحیح ٹائم جو اس کا ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی آج مغرب کے بعد سے، آج چونکہ 30 روزے ہمارے مکمل ہو گئے تو آج مغرب کے بعد سے نماز عید سے پہلے تک انسان زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ میں اور آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔
شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے نماز عید سے پہلے تک یہ جائز وقت ہے، اس پورے وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ افضل وقت یہ ہے کہ ایک شخص نماز کو جانے سے، نماز کو ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کریں. کیونکہ جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں صحابی رسول نے فرمایا کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ نماز کو نکلنے سے پہلے ہم زکوٰۃ الفطر کو ادا کریں، زکوٰۃ الفطر کو دیں ہم نماز کو نکلنے سے پہلے. اس بات کا حکم اللہ کے نبی ہمیں دیتے. تو ایک انسان اگر نکالنا چاہتا ہے تو نماز یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک وہ نکال سکتا ہے، لیکن افضل وقت اس کا سب سے بہتر وقت نماز عید کو جانے سے پہلے نکال دینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا 1-2 دن پہلے یا کتنے دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے ابتدا میں ہی دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان کے درمیان میں دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ پہلا آخری عشرہ شروع ہونے کے بعد دے دیتے ہیں. باقاعدہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے، فون پہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کر دی. یاد رکھیے اگر کسی نے اس طرح زکوٰۃ الفطر ادا کیا ہے تو ایسی شخص کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ الفطر کا جو اصل وقت ہے میں نے آپ کو بتا دیا، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد. لیکن اہل علم نے اجازت دی ہے 1 دن یا 2 دن پہلے تک وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اچھا اس میں بھی بہتر یہ ہے نا کہ 1-2 دن پہلے آپ انہی لوگوں کو زکوٰۃ الفطر دیں جو آپ کی طرف سے ادا کرنے والے. دیکھیے جیسے مثال کے طور پر آپ کی یہاں مسجد ہے، اگر یہاں انتظام ہے تو 1-2 دن پہلے آپ یہاں لا کر کے جمع کر سکتے ہیں، اور پھر مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد نماز عید سے پہلے تک آپ کی زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ جو زکوٰۃ الفطر لوگ جو وصول کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی فارم ہو جس پر آپ زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں، آپ اسی صورت میں ان کے پاس زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے جب وہ نماز سے پہلے آپ کی زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والے ہیں، یعنی وہ غریبوں تک پہنچا دیں گے. اگر اس بات کا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے ہی وہ پہنچائیں گے تبھی ان کے پاس دیجیے گا، ورنہ ایسی صورت میں ان کے پاس زکوٰۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع کر لیتے ہیں. اب سال بھر کے لیے وہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا کر کے سال بھر وہ زکوٰۃ الفطر کی رقم بانٹتے رہتے ہیں. بالکل جائز نہیں، حرام ہے اس طرح سے کرنا. زکوٰۃ الفطر کا جو اصل وقت ہے، آخری وقت جو ہے وہ نماز عید سے پہلے تک ہے بس. ہاں اہل علم نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے، جیسے کوئی شخص 2-3 دن سے تلاش کر رہا تھا، کسی فقیر کو نظر نہیں آیا، اب دینے کے لیے اس کو کوئی فقیر نہیں ملا، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے کہا کہ وہ اٹھا کر کے اپنے گھر کے ایک حصے میں رکھ لے اور پھر نماز عید ادا کریں، تاکہ اس نے کوشش کر لی، اس نے محنت کر لی دینے کی، لیکن اس کو موقع نہیں مل پایا، وہ نہیں مل پایا اس کو، تو وہ نماز کے بعد کسی طرح ڈھونڈ کر کے پہنچا دے. ایسے شخص کی طرف سے انشاءاللہ زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی. لیکن بغیر سبب کے اس کو روکے رکھنا، بغیر سبب کے ادا نہ کرنا، ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. اچھا افضل وقت جو نماز عید سے پہلے ہیں، اس کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات کہی نا کہ اس میں کئی ایک فائدے ہیں نماز عید سے پہلے ادا کرنے میں. ایک فائدہ یہ ہے کہ سب نماز کے لیے بیزی ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو دیں گے، زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے، تو مطلب لینے والے کے لیے یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا لوگ جو ہے میرے تعلق سے کیا سوچیں گے، کیونکہ وہ سب ہر کسی کوئی اپنے میں بیزی ہے. اسی طرح یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ ایک دن میں انسان کئی ایک عبادتیں جمع کر لے جاتا ہے. یعنی جیسے رمضان میں ہم کیوں اتنا افضل مہینہ ہے کہ ہم کئی ایک عبادتیں اس میں جمع کر لیتے ہیں، لہذا عید کے دن اگر کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو گویا وہ کئی ایک عبادتیں جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ الفطر ادا کر رہا ہے، نماز عید ادا کر رہا ہے، اس طرح سے کئی ایک عبادتیں وہ جمع کر رہا ہے، اس لیے بھی افضل ہے. لہذا اس کا جائز وقت میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا افضل وقت میں نے آپ کو بتا دیا، اور بہت 1 یا 2 دن پہلے آپ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو زکوٰۃ فطر وصول کرنے والے ہیں. اگر اس کے پہلے آپ نے ادا کیا ہے تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، انہیں دوبارہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ان پر واجب ہوگا.
آخری بات اس میں زکوٰۃ الفطر کی حکمتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زکوٰۃ الفطر فرض قرار دیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں. دیکھیے اس کی سب سے بڑی حکمت، کچھ حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہے، کچھ حکمتیں اس کا دراسہ کرنے سے پتہ چلتی ہے. سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس پر بندے کو اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتے ہیں. ایک آدمی جو کسی غریب، کسی فقیر، کسی مسکین کو ڈھونڈتا ہے، اس تک زکوٰۃ الفطر پہنچاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں یہ جو مسکین تک پہنچانا، زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، ایسی صورت میں وہ بندہ معجور ہوتا ہے، اللہ کے رب العالمین کے یہاں اس کو اجر ملتا ہے. دوسری حکمت شکریہ کے طور پر، ایک بندہ شکریہ کے طور پر یہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ مجھے عطا کیا، اس میں میں نے طرح طرح کی عبادت کی، اس کا شکریہ ہے گویا یہ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے احسان پر احسان کے بعد شکریہ کے طور پر بندہ اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض علم نے کہا کہ یہ زکوٰۃ البدن ہے، اس کا زکوٰۃ الفطر کا ایک نام زکوٰۃ البدن بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جسم کو پاک کرتا ہے. علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکمل 1 سال زندہ رکھا، صحیح سالم زندہ رکھا، اس بنیاد پر بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ صدقہ کرتا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے. اور سب سے بڑی حکمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی، آپ نے فرمایا کہ جو ہے طہرۃ للصائم من الرفث من اللغو والرفث، کہ سب سے پہلے تو یہ روزے دار کے لیے پاکی ہے. کن چیزوں سے پاکی ہے؟ لغو چیزوں سے جو اس نے روزے کی حالت میں کیا، بری باتیں، غلط باتیں جو اس کی زبان سے روزے کی حالت میں نکلی. دیکھیے ہم سب انسان ہیں اور ہم حتی الامکان رمضان کے مہینے میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، برائیوں سے، غلطیوں سے، بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے. لیکن انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، غلطیاں انسان کر بیٹھتا ہے، لہذا ان غلطیوں سے معافی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان غلطیوں سے یعنی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو گویا وہ رمضان میں اس کے ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہے. اور آگے فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کا کھانا ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہے میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اور آپ سوچیں نا کہ کیسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا. ایک انسان پورا رمضان بھوکا رہتا ہے، پورا دن وہ بھوکا رہتا ہے، اس کو دل میں احساس ہوتا ہے غربا اور مساکین کا، ان کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے کہ کیسے وہ لوگ اپنا ایک ایک دن کاٹتے ہیں، کس طرح سے وہ مشکل حالات سے گزرتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں. جب انسان اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، لہذا وہ یہ چاہے کہ میرا وہ بھائی جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس عید میں شرکت کر سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس عید میں شامل ہو سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس عید میں خوشیاں منا سکے. دیکھیے یہ بہت بڑی حکمت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں عیدوں میں شریعت نے غربا اور مساکین کا خیال رکھا ہے، دونوں عیدوں میں شریعت نے غربا اور مساکین کا خیال رکھا ہے. ایک میں نماز سے پہلے، ایک میں نماز کے بعد. عید الفطر میں کہا کہ نماز سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کرو اور پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر کے ان کے گھروں تک پہنچاؤ. عید الاضحیٰ میں کہا کہ نماز پہلے ادا کرو، بعد میں قربانی کر کے گوشت ان کے گھروں تک پہنچاؤ. اس لیے کہ عید الفطر میں یہ غذا جو ہے یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے ضروری ہے، ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اور جو گوشت آپ عید کے بعد دو گے یہ ان کی تزیین کے لیے ہے، یہ وہ بعد میں کھائیں گے، یہ ان کی تزیین کے لیے. لہذا شریعت نے غربا اور مساکین کا دونوں عیدوں میں خیال رکھا. آپ سوچیں نا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہر عمل کا خیال رکھا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، ان کی ہر حرکت کا اللہ رب العالمین نے خیال رکھا ہے کہ جب سب عید منا رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کچھ بندے ہمارے جو نہ منا پائیں، جو خوشیوں میں شریک نہ ہو پائے، جو خوشیوں میں شامل نہ ہو پائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اس کو نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے فقراء اور مساکین تک پہنچا دے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے عید میں شامل ہو سکے. اچھا بعض لوگ اس سے یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ جب عید میں شامل ہی ہونا ہے تو کیوں نہ جو ہے ان کو پیسہ وغیرہ دے کر کے عید میں شامل کر لیا جائے. تو دیکھیے کیسا ہے نا، اس کے لیے زکوٰۃ جو اصل ہمارے مال کی زکوٰۃ شریعت نے وہ بھی رکھی ہے.
اگر ان لوگوں کو کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، دیگر چیزیں خریدنی ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھا ہے، لہذا زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اس سے خرید سکے۔ اور کھانا پینا یہ زکوٰۃ الفطر میں ہے، جس کو انسان کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ زکوٰۃ الفطر سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں، ہمیں چاہیے کہ ضرور ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ الفطر کو ہم ادا کریں۔ آئیے کچھ باتیں عید الفطر سے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو رمضان سے متعلق جو آیتیں ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کے بعد جو رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ روزہ رکھے، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ روزہ نہ رکھے، وہ اس کو بعد میں مکمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اپنی گنتی کو مکمل کرو، یعنی مکمل رمضان کے روزے رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان کی بابرکت سعادتیں، بابرکت مہینہ، بابرکت لمحات جو ہمیں عطا کیے تھے، یہ بڑے ہی خوش آئند تھے، یہ بڑے ہی اہم تھے، لہذا انسان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ تو عید کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک ہمیں تکبیرات پڑھنی ہے، تکبیرات کہنا ہے، بلند آواز سے ممکن ہو تو بلند آواز سے کہیں، اکیلے جو ہے آہستہ جہاں ممکن ہو وہاں آہستہ کہیں، تکبیرات پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک الفاظ سکھائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، یعنی ایک روایت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے کئی ایک الفاظ مروی ہے، کسی بھی ایک الفاظ کے ساتھ آپ تکبیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آج مغرب کے بعد سے تکبیرات شروع ہوں گے، نماز عید سے پہلے تک جب جب ممکن ہو، جیسے جیسے ممکن ہو، انسان کو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح نماز عید سے متعلق ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب نماز عید کے لیے نکلے، دیکھیے یہ ہر سال ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، بس اعادے کی ضرورت ہوتی ہے، دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نماز عید سے پہلے جب نکلے تو غسل کر کے نکلے۔ غسل کرنا کسی صحیح حدیث سے، مرفوع حدیث سے اللہ کے نبی کی ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے موطا میں کہ جب وہ نماز عید کے لیے جاتے تو غسل کر کے جاتے۔ اور عبداللہ ابن عمر یہ وہ صحابی ہے جو بالکل سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے، سنتوں کی بہت زیادہ پابندی کرنے والے تھے۔ العلم نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جتنی محبت اللہ کے نبی سے کرتے تھے، جس طرح سے اللہ کے نبی کی پیروی کرتے تھے، بڑا ہی شاندار آپ کا طریقہ تھا، یعنی ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ نماز عید میں جب نکلتے تو وہ جو ہے غسل وغیرہ کر کے نکلتے۔ اسی طرح اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہی پہنے جائے، کسی کے پاس نیا میسر ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ جو اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا ہے اس کو استعمال کریں۔ خوشبو لگائیں، نماز عید کو جانے سے پہلے خوشبو لگائیں۔ اسی طرح جب نماز عید کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہو تو ایک سنت پر ضرور عمل کریں، وہ کیا؟ گھر سے کھجوریں کھا کر کے نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ گھر پر کھجوریں کھا لیتے تھے، اور کھجوریں بھی طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی 1 3 5 7 اس طرح سے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ دیکھیے دونوں عید میں الگ الگ سنت، عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے کے نکلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں بغیر کھائے کے نکلتے تھے، لیکن عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے
کھجوریں کھا کر کے نکلتے تھے تا قدم میں. سنت پر عمل کرنا چاہیے. ایک انسان جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے یعنی محبت کا مدعی ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے ہر عمل کو کاپی کرے، ہر عمل کو، ہر سنت پر عمل کرے. گھر میں کھجوریں رکھیے، صبح نماز عید کو نکلنے سے پہلے وہ کھجوریں کھا کر کے نکلیے. اسی طرح نماز عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ نماز عید کے لیے اگر ممکن ہو تو پیدل جانا چاہیے. دور بھی ہے تو پیدل انسان کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور جو ہے مسجد تک پہنچنا چاہیے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، حضرت انس ہی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جاتے تو آپ پیدل جاتے، جب لوٹ کر کے آتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی لوٹ کر کے آتے. ابھی آج دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مسجد بہت دور ہے، چل کر کے جانا ممکن نہیں ہے، پریشانی کا باعث ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی ہے، جا سکتا ہے انسان. لیکن جن لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ ہم پیدل جا سکتے ہیں انہیں ضرور جانا چاہیے، انہیں پیدل ہی جانا چاہیے. کیونکہ صحابی رسول خصوصاً بیان کر رہے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجع، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر کے جاتے اور ویرجع ماشیا، اور لوٹتے بھی تو پیدل لوٹتے. اچھا، اس میں چلنے میں بھی ایک سنت کیا ہے کہ آدمی جائیں ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے. اصل تو دیکھیے نماز عید ادا کرنا افضل کہاں ہے؟ عیدگاہ میں. چونکہ ہمارے یہاں شہر ہے، عیدگاہیں ممکن نہیں ہے، موجود نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان کوئی جو ہے میدان وغیرہ لے دیں، وہاں جا کر کے تمام مسلمان مل کر کے ایک ساتھ نماز ادا کریں. لیکن یہ بھی ہمارے یہاں ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم لوگ مساجد میں نماز عید ادا کرتے ہیں. ورنہ افضل اور صحیح یہ ہے کہ جو ہے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی جائے. لیکن جب ہم مسجد بھی آ رہے ہیں تو ہمیں ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن جن سنتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ہم عمل کریں. ایک سنت اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید کے لیے جاتے تو آتے ہوئے ایک راستہ لیتے اور جاتے ہوئے ایک راستہ لیتے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خالف الطریق، ماشیا خالف الطریق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوم عید خالف الطریق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جاتے اور آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو بدل لیتے. یعنی جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا، آپ مسجد جس راستے سے آ رہے ہیں دوسرے راستے سے پھر اپنے گھر جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل آئیں اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے راستوں کو تبدیل کر لیں. اسی طرح آپ سوچیں کہ نماز عید، دیکھیے نماز عید یہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کننا نخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم نکلیں، نخرجنا العواتق ودوارات الخدور، کہتی ہے کہ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم میں جو جوان لڑکیاں ہیں وہ اپنے دوپٹوں کو لے کر کے مسجد کے لیے یا جو ہے عیدگاہ کے لیے نکلے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو، ان خواتین کو حکم دیا جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، جن کے پاس پردے کی چادر نہیں ہے، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ عیدگاہ میں تشریف لائیں. لیکن عیدگاہ میں آئیں، عیدگاہ میں موجود رہیں. آپ سوچیں کہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا اہتمام کرتے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے نا، آج بہت سارے لوگ عید میں لیٹ آتے ہیں. بھائی سال میں ایک بار پڑھی جانے والی نماز، سال میں 2 بار موقع ملتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کم سے کم اس میں تو جلدی آ جاؤ. اس میں تو وقت، یہاں نماز ختم ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں بھی جو ہے مسبوق ہوتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری رکعت اپنی مکمل کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو عید میں ہم لوگ کرتے ہیں. لہذا وقت پر آئیے، وقت سے پہلے مسجد میں آ جائیے، آ کر کے آپ جو ہے انتظار کیجئے، پھر نماز عید ادا کیجئے. لہذا میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں، ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں کہ ہم جو ہے آئیں نماز عید کو ادا کرنے کے لیے، مسجد میں آئیں، آ کر کے ہم لوگ نماز عید جو ہے ادا کریں. اسی طرح عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے مبارکبادی دینا، عید کی مبارکبادی دینا. صحابہ اکرام سے ملتا ہے کہ وہ آپس میں جب عید کے دن ملاقات کرتے تو اپنے ساتھیوں کو، دیگر صحابہ اکرام کو مبارکبادی دیا کرتے.
تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ جملہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ایک انسان اس بات سے فکر مند ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ قبول عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک انسان کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے سارے اعمال قبول ہو گئے. بھئی اللہ قبول کرنے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے کر لیا بس ہمارا کام ہو گیا. بس اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرمائے. اسی طرح یہ کچھ عید سے متعلق جو سنتیں تھیں وہ یہ ہے، اور اس میں مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، گلے وغیرہ ملنا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دیکھیے یہ عادات میں سے ہیں، عبادات میں سے نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ بھئی یہ عادات میں سے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اور طریقہ ہوتا ہے ملاقات کا، کسی کے پاس ہاتھ ملانا ہوتا ہے، کسی کے پاس آپ دیکھیں گے عربوں کے یہاں گال سے گال ملانا ان کے یہاں رواج ہے. لہذا یہ عادات کا معاملہ ہے، تو انسان ہاتھ ملائے، گلے ملائے، کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب ایک بات اس میں یہ ہے کہ مسجد وغیرہ کا خیال رکھیں. لوگ عید کے بعد فوراً مسجد ہی میں یہ ساری کارروائی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو پریشانی ہوتی، تو اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا، کچھ چیزیں جو غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں عید سے متعلق، اس سے متعلق کچھ باتیں ایک منٹ میں باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند نظر آنے کے بعد سے جو دن ہوتا ہے یا جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، جو ہے بدلے کی رات، انعام کی رات. لہذا اس میں خاص بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادتوں کا. یاد رکھیے یہ بدعت ہے. ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات، عید کی رات میں کوئی خاص عبادت کی جائے، بالکل جائز نہیں ہے. دوسری چیز، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھائی عید کے دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، عید کے دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے. عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ خوشیاں منانے کے دن ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے. انسان اس میں کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے دن ہے. لہذا عید میں کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے روزہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن خصوصی جو ہے قبرستان کی زیارت کرنے جانا چاہیے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جاتے ہوئے، تو بعض ہمارے اہل حدیث بھائی بھی چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے قبرستان جانا مشروع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن عید کے دن نہیں. خصوصی عید کے دن انسان جائے، اس کی بڑی فضیلت، کوئی ایسا عمل نہیں ہے. جب لوگ بدعتیں کر رہے ہو نا، تو میرا اور آپ کا یہ شیوا اور وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم بدعت نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ جا رہے ہیں، ان کی نیت ہے، ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں اتفاقیہ طور پر. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ جب وہ جا رہے ہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں شرکت کر رہے ہو بلا وجہ. ایسے موقع پر ہرگز ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے، مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. لہذا ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ جو ہے عید کے دن قبرستان جایا جائے. اسی طرح ایک اور جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مصافحے میں، ہاتھ ملانے میں، کہ گھر کی وہ خواتین جو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، جو ہمارے لیے محرم نہیں ہیں، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا. چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، ہاں اسی طرح جو ہے یعنی جو کزن بہنیں ہیں، ان سے ہاتھ ملانا، ان سے مصافحہ کرنا، یاد رکھیے حرام ہے. حرام ہے، بالکل جائز نہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے، چاہے وہ آپ کے گھر کی وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو آپ کے چچا کی بیٹی یا آپ کے جو ہے خالہ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم خاتون سے مصافحہ کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت کرتے تو ہاتھ ملاتے، ہاتھ لے کر کے، ہاتھ میں لے کر کے بیعت کرتے، لیکن جب بات خواتین کی آتی صرف زبانی لیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے ما مس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، غیر محرم خاتون کے، کبھی بھی کسی غیر محرم خاتون کے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ نہیں کیا. لہذا اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے رمضان المبارک تقریباً ختم ہو چکا، آخری ایام بچے ہوئے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اس ایام میں سستی اور کاہلی سے وقت گزار دے. نہیں، دیکھیے آپ ابھی میرا روڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکانیں تھیں وہ عام طور پر رمضان کی ابتدا میں تھوڑا کھلی رہتی تھی، 10-11 بجے تک بند ہو جایا کرتی تھی. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں وہ زیادہ مستعد ہو گئے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ آخری میں زیادہ مستعد ہوئے، رات بھر دکانیں کھلی ہے. کیوں؟ وہ تھکے نہیں ہیں، وہ اب اپنا کام کر رہے ہیں.
آپ یہ بات سمجھیں کہ میں اور آپ رمضان کے آخر میں آتے ہوئے تھک جاتے ہیں، نہیں، اس وقت آخری ایام ہے، آخری لمحات ہے، چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان گھنٹوں کو بھی ہم اٹھائیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان میں بھی ذکر و اذکار کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، کیونکہ آخری ایام میں سستی کاہلی میں نہ گزاریں. چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں، بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جیسے ایک تاجر اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے وہ اپنے وقت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ویسے ہم بھی اپنے وقت سے فائدہ حاصل کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ ہم نے عمل کا خاتمہ کیسے کیا ہے. لہذا رمضان کے اختتام کا وقت ہے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ایام بچے ہوئے اس میں اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو اللہ رب العالمین قبول فرما. اللہ رب العالمین ان میں ہونے والے غلطیوں سے ہمیں درگزر فرما، رمضان کی خیر و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اللہ رب العالمین رمضان سے فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا، رمضان کے مہینے سے ہماری مغفرت فرما، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا. اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین.